اور ایک اندازے کے مطابق صرف اسلام آباد میں ہر ایک گھنٹے میں 38 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کورٹس میں کھلا کے۔ ذمہ دار باپ ہی رہے گا۔ آپ یقین کریں، میں بڑے سخت لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باپ حضرات اپنے آپ کو قبر میں جانے سے پہلے تیار کر لیں کہ ان کا نہ کوئی ایصال ثواب ہے، نہ کوئی ان کی جنت ہے۔ جو ایسے ناہنجار اولاد دنیا میں چھوڑ کے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا شوہر بن سکیں یا کسی کی بیٹی بن سکیں، چھوڑیں۔ ہمارا مرد کلپریٹ ہے اور مرد ہی ذمہ دار ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ کسی قسم کی پوزیشن پہ ہے۔ The culprit is the man himself۔ میں تو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کامنٹ آئیں گے اور کامنٹ میں کہیں گے ہمارے والدین کا کیا قصور ہے، یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے۔ وہ ابھی یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے ابھی نہیں ہے۔ جب ان کو وہ شعور کی سطح پہ پہنچیں گے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا میری بیٹی جب پیدا ہوئی ہے، یا کسی باپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شہزادی پیدا ہوتی ہے، اور شہزادی کا جو مقام ہوتا ہے وہ کسی سلطنت کی تھرون ہوتی ہے، سلطنت کا تخت ہوتا ہے۔ اگر میں نے اپنی شہزادی کو شہزادہ نہیں دیا تو یہ میری کجی کوتاہی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں، کتاب والا مذہب ہو، ریچولز والا مذہب ہو، ابراہیمک ریلیجن ہو، نان ابراہیمک ریلیجن ہو، بلیف ہو، فیتھ ہو، کہیں پہ کسی ریٹن کانٹینٹ میں مجھے کہیں پہ دکھا دیں کوئی کہ زمین جائیداد اور فائنینشیل سیکیورٹی چھوڑ کے جانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ واحد وعدہ تھا جو ہر ریلیجن میں اس کا خدا کرتا ہے ہر برتھ کے ساتھ، کہ رزق کا وعدہ رب کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ۔ دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا موضوع جو کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اینڈ پہ بتایا تھا، اور وہ موضوع تھا کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی ریشو، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ اچھا دریاب بھائی، لاسٹ ٹائم جب ہم کوشچن آنسر کے ایپیسوڈ ریکارڈ کیا ہم نے، تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ دوران گفتگو کہ ہم ایک سماجی مسئلہ ہے یہ، اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میرے نظر سے یہ گزرتا ہے، سڈن اس کی تعداد انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ اور انفارچونیٹلی میں اسٹیٹس پڑھ رہا تھا تو پنجاب میں 2018 سے 2024 کے دوران دریاب بھائی اس کی ریشو تھی 1,47,000 ڈائیورس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئیں۔ پھر یہ ریشو 2025 تک جو ہے وہ 1,52,000 ہو گئی، اور پھر بدقسمتی سے اس سال کے اسٹیٹ جو ہیں وہ 1,76,000 کو پہنچ گئے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق صرف اسلام آباد میں ہر ایک گھنٹے میں 38 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کورٹس میں کھلا کے، اور یا آپ کہہ لیں کہ ہر ماہ 9,000 سے 10,000 کی یہ تعداد بنتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے۔ تو میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ آلدو کہ شاید یہ ہمارے موضوعات سے ہٹ کے ایک موضوع ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے، اور اس کی وجہ جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ تو کیا لگتا ہے یہ بات عدم برداشت کی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دین سے دوری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خواتین کو حقوق کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی سٹیٹس بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اسلام آباد کے سٹیٹس 9 سے 10,000 پانا تو یہ بڑا الارمنگ ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کو کہ کیا مین وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ سر ایک تو سٹیٹس جب بھی دیکھے جائیں، کیونکہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ایک تو سٹیٹس جب دیکھے جائیں وہ ریشو دیکھی جائے، ریشو آف میرج ٹو ڈیورس۔ وہ آج سے 50 سال پہلے کی میرجز اور اس کی ڈیورس کی ریشو صحیح، اور آج سے 30 سال پہلے کی، پھر 20 سال پہلے کی، ایسے کر کے میرج ٹو ڈیورس کی ریشو سے پتہ چلتا ہے کہ انکریز آ رہا ہے یا ڈیکریز آ رہا ہے۔ پاپولیشن بڑھے گی تو ظاہر ہے تعداد تو زیادہ شادیوں کی بھی ہوگی، کامیاب شادیوں کی بھی اگر ہم سٹیٹس نکالیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی تعداد، صحیح، کیونکہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے۔ اس لیے ریشو وڈ میٹر سٹیٹس میں، ریشو پر میرج ٹو ڈیورس اور یا پر میرج ٹو سکسیس، یہ اصلی سٹیٹس ہیں جو بتائیں گے کہ ڈیورس بڑھ رہی ہے یا پاپولیشن بڑھ رہی ہے، شادیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے یا طلاقوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔
کیونکہ رجسٹریشن بھی اب زیادہ کامن ہو گئی ہے. پہلے رجسٹریشن بھی اتنی نہیں ہوتی تھی, بس نکاح ہوتا تھا اور لے جاتے تھے, رخصتی ہو جاتی تھی. اب وہ رجسٹر بھی زیادہ کرتے ہیں لوگ. نادرا کا کچھ انفلوئنس ایسا ہے کہ وہ آپ نے آئی ڈی کارڈ اور یہ سارا ڈیجیٹل بھی ہوتا جا رہا ہے, اس لیے اب ہر چیز کی اسٹیٹس زیادہ ہی ہوں گے. اس لیے ریشو ضرور دیکھنی چاہیے ہمیں کہ ریشو فرام میرج ٹو ڈیورس, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعتاً گراف اوپر جا رہا ہے یا کیا پتہ کم ہو رہا ہو, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ. لیکن ہم کیونکہ اب اسلام آباد کے جب میں آپ کو اسٹیٹس بتا رہا تھا تو ویسے جنرلی دیکھیں اسلام آباد کی آبادی, کل آبادی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے. اس دن جب میں یہ ہم موضوع ایک نجی محفل میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو مارکیز کی تعداد ہم نے اندازہ لگائی اور پھر ہم نے کہا کہ ہر ویکینڈ پہ عموماً شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو 9,000 تعداد پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے. جی اس پہ آتے ہیں کہ دیکھیں اگر یا ان اینی کیس طلاق کی ریشو جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. اب وہ کم کیسے ہوگی جب ہم اس کے انالیسس کریں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق کی ریشو بڑھتی ہے. میرے سے شاید زیادہ تر لوگ اختلاف کریں میری اوپینین سے, میں اپنی اوپینین ہی دوں گا اس پہ. اور میری اوپینین یہ ہے یاسر بھائی کہ سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے کا مرد جب تک اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا, اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرے گا, تب تک ہماری گفتگو ان ذہنوں میں جائے گی نہیں, ان جگہوں پہ, ان شعور کے ان مقامات پہ پلیس نہیں ہوگی جہاں پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. ایز اے فادر ٹو دا سن ہو از گیٹنگ میرڈ, as a father to the daughter who's getting married, as a father who's bringing someone's daughter into his household as a family member, as a father who is sending his daughter to someone else's household as a family member. سب سے پہلے یہ دو ذمہ دار ہستیاں ہیں اس پورے میرج کے انسٹیٹیوشن میں, یعنی سسر لڑکی کا باپ, سسر لڑکے کا باپ. ہم نا پیٹس بھی رکھتے ہیں نا یاسر بھائی, تو سب سے پہلے ان کا انتظام کرتے ہیں. بلی رکھنی ہے, جیسے بلی ایڈ ہو رہی ہے گھر میں, آلریڈی پیٹس والوں کو پتہ ہے اس بات کا, تو وہ اس کے کھانے کا برتن الگ سے لے کے آتے ہیں, اس کی لیٹر ٹریز الگ سے لے کے آتے ہیں, ان دکانوں سے رابطہ شروع کر دیتے ہیں جہاں سے اس کا لیٹر ملتا ہے اور جہاں سے ان کا کھانا ملتا ہے. ہمارا پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ہمیں اتنا لیٹر چاہیے ہوا کرے گا, اتنے کھانا چاہیے ہوا کرے گا. پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, چاہے خود کر رہے ہوں گھر والے یا کوئی ہیلپ لے رہے ہوں, ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں ہمارے پیٹس کے برتن ہیں, ان کو الگ سے صاف ستھرا رکھنا ہے کیونکہ اس سے بہت سی بیکٹیریا وائرس جنریٹ ہو سکتے ہیں. پھر ان کے رہنے کا, گھر کا, ہم پیٹ جو باشعور شخص پیٹ رکھنے سے پہلے گھر کو دیکھتا ہے, اپنے انکم کو دیکھتا ہے, اپنے گھر کے تمام افراد کی رضامندی کو دیکھتا ہے, ان کا حسن سلوک ٹورڈز اینیملز دیکھتا ہے. اس کے بعد کہیں اپنے گھر کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہاں پہ ایک پیٹ آئے. صحیح. یا ہم کسی کو پیٹ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں یا اڈاپٹ کروا رہے ہوتے ہیں, تو پہلے ہم اس کا گھر چیک کرتے ہیں. اس کی گفتگو سے اس کو بڑی لسٹ ہوتی ہے کوسچنس کی کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی جانوروں کے ساتھ محبت کا سلوک ہے, کوئی ہسٹری ہے آپ کی ایسی کہ آپ نے جانور اچھا رکھا ہو. لیکن جب ہم بیٹی دیتے ہیں کسی کے گھر میں یا کسی کے گھر سے بیٹی لیتے ہیں تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. آپ بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ میں تو کہتا ہوں پاکستان جیسے ملک میں جہاں 2 یا 3 بچے جس گھر کے ہوں, ان گھروں کو میرج سرٹیفکیٹ الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر کے یا بچی اڈاپٹ کر کے اس کو بڑا نہ کر سکیں, کرنے کے قابل ہوں. کیونکہ جب آپ کوئی بچہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں نا کسی آرگنائزیشن سے, تو آرگنائزیشن پہلے آپ کا پورا حساب کتاب دیکھتی ہے. ایک ٹائم تھا میں نے ایک چائلڈ کے اڈاپشن کے لیے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے رابطہ کیا. یاسر بھائی وہ پرانی بات ہے, آج سے کوئی 15-20 سال پہلے. آئی واز ڈسکوالیفائڈ. ان کا کرائٹیریا اتنا سخت تھا
کہ میں اس کرائٹیریا پہ نہیں اترا. اب اس کے ساتھ ساتھ ریاض بھائی یہ بھی ایڈ کرتے جائیں. دیکھیں ایک تو اس آرگنائزیشن کا ایک کرائٹیریا تھا, اس میں پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ شریعت کے مسائل کو لے کے بھی ایک کرائٹیریا. رکیں چھوڑیں, شریعت تو بات کی بات ہے. میں ہیومنزم کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترا. شریعت تو ایک سپرلیٹو ڈگری ہے نا. میں بیسک کرائٹیریا پہ نہیں اترا بچہ اڈاپٹ کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ آرگنائزیشن باشعور تھی, ادھر کا سسٹم بہت ویل نٹڈ تھا. اس نے میرے جیسے آدمی کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ کو ہم بچہ نہیں دیں گے اڈاپٹ کرنے کے لیے, جو بھی وجہ بتائی ہو. صحیح ہے. ہمارے کون سے یہ دماغی مریض مرد حضرات ہیں جو اپنی بیٹیاں کوالیفائی کرا دیتے ہیں, ان گھروں کو کوالیفائی کر دیتے ہیں اپنی بیٹیاں دینے کے لیے. دیر از نو کرائٹیریا واٹس ایور ادر دین دس کہ میری بیٹی کو محبت ہو گئی ہے, اب وہ اگر میں انکار کروں گا تو بھاگ کے شادی کر لے گی, یا میرے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے, میں انکار کروں گا تو وہ بھاگ کے شادی کر لے گا, چھپ کے شادی کر لے گا, کہیں پہ الگ سے اس کو بسیرا بنا دے گا. ہم بیسک ہیومن ایتھکس کو بریچ کر چکے ہیں یاسر بھائی. ابھی میں آپ کو ایک سوال یعنی ایک ہائپوتھسس دوں گا جو سننے والے اور آپ خاص طور پہ یاسر بھائی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے آپ کے خاندان میں جن سے آپ ملنے ملانے جاتے ہیں کبھی عید پہ کسی خوشی غمی میں, تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سا آدمی ہے, ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور ان کی بیٹیوں کے ایٹیٹیوڈ ایسے ہیں کہ وہ بزرگ صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہے. وہ کہتے ہیں اب بیٹی جوان ہوگی, اب میں اس کو کیا سمجھاؤں, وہ یہ نہ ہو مجھے کہیں اتنی لمبی زبان نکال لے میرے سامنے, میری سفید داڑھی اور بالوں کا لحاظ نہ کرے. جی بالکل. یہ ہم سب کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. بالکل. یہ ہیں وہ غیر ذمہ دار بزرگ جو اب اپنی بیٹیاں سر سے اتارنے کے لیے ان کی پرورش میں بھی خوف میں آ گئے ہیں کہ اتنی لمبی زبان وہ نکالتی ہے, میں دو باتیں کرتا ہوں تو مجھے وہ میری حیثیت اوقات تک بتا دیتی ہے, میری ہی بیٹی. کیوں؟ اب وہ بس اس کی شادی ہو وہ جائے, اب وہ کسی اور کے سامنے زبان نکالے. اب ظاہر ہے وہ پھر جیسی آپ نے ٹریٹ کر کے نرش کر کے بچی بھیجی ہے وہ کسی کے گھر کے قابل نہیں رہی وہ بچی. اور یہ صرف بچی کی بات نہیں ہے یاسر بھائی, ہمارے بچے بھی, ہمارے باپ اپنے بچوں سے, جوان بچوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کرے گا, یہ بد کلامی کرے گا, زبان درازی کرے گا. کچھ عرصے بعد تو کچھ عرصے کے اندر اندر میرے مرنے کے قریب جب اس کو نظر آئے گا باپ مرنے والے, میری زمین جائیداد کو بھی تاڑنا شروع کر دے گا, مجھ سے پیپر ورک بھی سائن کرانا شروع کر دے گا. یہ تو تربیتیں چل رہی ہیں یاسر بھائی. نہ ہمارا لڑکا جوان اس قابل ہے کہ اس کو بیٹی دی جائے, نہ ہماری بیٹی اس قابل ہے کہ وہ کسی گھر کی زینت بنے. اچھا, آپ گفتگو کے آغاز سے اگر میں کنیکٹ کرنا چاہوں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت کا واحد سورس جو ہے وہ باپ ہے. تربیت کا واحد سورس باپ نہیں ہے, ذمہ داری کا واحد سورس باپ ہے. تربیت تو ماں بھی کر رہی ہے, تربیت باقی فیملی بھی کرتی ہیں. جوائنٹ فیملی میں تو سارے ہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. دادا جو ہے وہ سب سے بڑا پردھان بنا ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. معاشرہ الگ سے تربیت کرتا ہے, مدرسہ اسکول کالج یونیورسٹی الگ سے تربیت کرتی ہے, محلہ الگ سے تربیت کرتا ہے, سہیلیاں دوست الگ سے تربیت, اور اب تو سوشل میڈیا بھی, اور سوشل میڈیا الگ سے تربیت کر رہا ہوتا ہے. ذمہ دار باپ ہی رہے گا. آپ یقین کریں, میں بڑے سخت لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باپ حضرات اپنے آپ کو قبر میں جانے سے پہلے تیار کر لیں کہ ان کا نہ کوئی ایصال ثواب ہے, نہ کوئی ان کی جنت ہے, جو ایسے ناہنجار اولاد دنیا میں چھوڑ کے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کا شوہر بن سکیں یا کسی کی بیٹی بن سکیں. چھوڑیں بہو بننا اور ننند بننا اور سالی بننا اور سالہ بننا, یہ تو بہت بات کی بات ہے. وہ کسی کا شوہر بننے کے قابل بیٹا چھوڑ کے نہیں جا رہے, کسی کی بیوی بننے کے قابل بیٹی چھوڑ کے نہیں جا رہے. اور وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں آگے سے, میں اپنے قریبیوں کو جانتا ہوں یاسر بھائی, میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں یا کسی جگہ پہ ان سے ملتا ہوں, اور میں ان کی بیڈ نرشمنٹ ان کے ماتھے پہ چپیڑ بن کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اب میں اس کو کیا سمجھاؤں. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بس اپنا کام پورا کر دیا ہے, میں نے اس کو روٹی دے دی ہے, کپڑا دے دیا ہے, اس کو چھت دی ہوئی ہے, اس کو پڑھا دیا ہے, میری ذمہ داری ختم, اب کوئی اور سنبھالے اس کو. تو آپ ایک پوٹینشیل ڈیورس ہی تیار کر رہے ہیں, اور ڈیورس بھی شاید ایسی سٹیج پہ تیار کر رہے ہیں جب معصوم بچوں کی سائیکالوجی بھی خراب کرے گی وہ عورت یا وہ آدمی, اور پھر وہ بچے بھی در بدر ہے.
اور وہ آگے سے پروڈکٹ بھی ایسا ہی بنیں گے, وہ آگے بھی ڈیورس کا ایک پرپیچول پروسیس شروع کر دیں گے جو کبھی بھی نہیں رکے گا. آج بھی جو سن رہے ہیں ہمیں, یقین کریں آج بھی وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے نا, آپ اپنے بچوں پہ, اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں پہ سخت ہو جائیں, کیونکہ آپ کی سختی طلاق کا موجب نہیں ہے, آپ کی سختی طلاق بچانے کا موجب ہے. آج آپ اپنے بچوں پہ, بیٹوں پہ, بیٹیوں پہ سختی کر کے 2-4 چیزوں پہ ان کو کھینچیں, کوئی گھر نہیں اجڑے گا. لیکن اگر آپ نے نہ کی سختی اور وہ نیا گھر بننے دیا وہ اجڑ جائے گا. اس ٹائم ہم لوگ بیٹھ کر گئے طلاق کی ریشو کیوں بڑھ گئی, کیونکہ وہ مرد حضرات اپنے ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. نہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک ٹھیک کیا جو ان کے بچوں کی ماں ہے, نہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک ٹھیک کیا ہے جن کو یا وہ فاسٹر ہوم میں چھوڑ آتا ہے یا کچھ بدسلوکی کر کے تو کسی اور دوسرے بھائی کے ذمہ ڈال دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے, نہ اس نے معاشرے میں ایز اے سٹیزن جسٹس کیا ہے, نہ اس نے جس ادارے میں نوکری کیا وہاں جسٹس کرتا ہے. ہمارا مرد کلپریٹ ہے اور مرد ہی ذمہ دار ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ کسی قسم کی پوزیشن پہ ہے. دا کلپریٹ از دا مین ہمسیلف. اچھا, پھر ایک یہ جو بڑی پھر یہ متھ ہے اور ایک عام روایت ہے, پتہ نہیں شاید آپ نے کبھی سنی یا نہیں سنی. کامنلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے جائیں کسی گھر میں تو کوشش کریں کہ اس کی ماں کی عادات و حرکات آبزرو کر لیں, کیونکہ وہ ٹرانسفارم ہوئی بھی ہوتی ہیں. اٹس جسٹ اے میتھ کہ وہ ایسی میتھ تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جس بچی کی ماں کی حرکات و سکنات دیکھ رہے ہیں آپ, وہ کس کی ریت میں ہے؟ اگر کسی بچی کا رشتہ جو بھی آپ نے میتھ ہائپوتھیسس بنایا ہے کہ ایک خاتون کو دیکھ کے اس کی بیٹی کی تربیت جج کی جا سکتی ہے, تو وہ خاتون اپنے شوہر کی ریت میں ہے. ذمہ دار پھر باپ ہے, ذمہ دار پھر شوہر ہے, ذمہ دار پھر آدمی ہے. ابھی ایک پچھلے دنوں کوئی پوڈ کاسٹ تھی تو اس میں انہوں نے اسی قسم کا کوئی سوال پوچھا, تو میں ان کو سیدھا سیدھا کہا کہ دیکھیں, میں اور آپ یاسر بھائی اس وقت چرند پرند کے, جانوروں کے بھوکا مرنے کے بھی ذمہ دار میں اور آپ ہیں. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم سکون سے سوتے ہیں, ہمارے نیبرہڈ میں جو پرندہ, جو جانور, کوئی کتا, بلی, گدھا سڑک پہ بھوکا سو رہا ہے نا اس رات, وہ رات ہماری قبر میں آئے گی نا جب ایک آگ کا گولا بن کے, اس ٹائم میری بات یہ لوگ سمجھیں گے کہ دریاب ٹھیک کہتا تھا. آج میں قبر میں ایسے ایسے جانوروں کا سوال کا جواب دے رہا ہوں جن جانوروں پہ میں نے نگاہ ہی نہیں ڈالی کبھی, جو میری دیوار کے ساتھ جڑ کے مر گئے. اچھا ریاض بھائی, اب اس میں نا ایک چیز ہے, دیکھیں کوئی بھی پیرنٹ, اب آپ نے یہ کہہ تو دیا اور یقیناً سننے والے بھی اسی طرح سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کی اور میری نظروں سے خاص طور پہ بہت سارے والدین ایسے گزرے ہیں, شرفاء میں سے ہیں اور ان ملنسار ہیں, ان میں ساری چیزیں جو دیکھنے میں آتی ہیں تو وہ اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی. باوجود اس کے ان کے گھروں میں ایسے کیسز موجود ہیں. ایسے بھائی آپ نے کس میٹر پہ جج کر کے کہا کہ وہ ملنسار ہیں, وہ باعزت ہیں, باشعور ہیں؟ کس میٹر پہ؟ ان کا تو میٹر ہی آپ کے سامنے بعد میں آیا جب طلاق سامنے آئی. میری زندگی کا حاصل میرے کرتوت نہیں ہے, تو پھر تو میری زندگی کا حاصل میرے بچوں کے کرتوت ہیں. پھر تو یہ اب دریاب بھائی سرٹیفکیٹ مل گیا ان, خاص طور پہ اب آپ جو ابھی اسٹیٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے جس سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا, اس میں زیادہ تر نوجوان جو ابھی, اور ان میں شادیوں کی جو مدت ہے وہ 3 سے 6 ماہ بتائی جا رہی ہے, اس کے بعد وہ, تو اس کا مطلب ہے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ بھئی ہم نے جو بھی کیا ہے یا جو بھی ہمارا فیصلہ ہے, چاہے وہ ہم اس کو 1 منٹ کے لیے یہ دے دیتے ہیں, کسی نے لالچ میں شادی کر لی, کسی امیر گھر کو دیکھ کے کر لی, کچھ بھی کر لیا, تو وہ سرٹیفکیٹ آ گیا کہ یار یہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے, یہ ہمارے والدین نے ہمیں بس ایسا تیار کر کے دیا تھا تو ہم نے یہی کرنا. بالکل درست بات. یاسر بھائی آج بھی جب کوئی بچہ میڈل جیتتا ہے نا تو اس کو میڈل پہنانے والا اس سے کیا پوچھتا ہے, تمہارا باپ کون ہے, تم کس باپ کے بیٹے ہو؟ میڈل لیتے ہوئے باپ ایسے فخر سے بیٹھا ہوتا ہے جیسے میڈل اس کی چھاتی پہ لگ رہا ہے. تصویر کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھیں آپ, تصویر بیٹے کی کھینچ رہی ہوتی ہے, سیلیبریٹی باپ بنا ہوتا ہے آڈینس میں بیٹھا ہوا. کیوں؟ جب وہ جیل میں جائے
جب اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈلے تب بھی باپ اسی طرح اون کرے نا اس بات کو کہ یہ ہتھکڑی اس کے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ڈلنی چاہیے، جیسے وہ میڈل وہ اپنے آپ کے اوپر پکچر کر رہا ہوتا ہے۔ ہر قاتل کا باپ ذمہ دار ہے۔ اچھا چلیں ایک اور کیس لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ دو ہسبینڈ اور وائف ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے بعض، اب ضروری نہیں ہے کہ دونوں نے مشاورت سے یہ کیا ہو۔ ایک ہسبینڈ ہے وہ نہیں چاہتا، وہ گھر بسانا چاہتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ خاتون گئی اس نے خلا دائر کر دی، یا ایک خاتون جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کر رہی ہے، ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ وہ مار پیٹ بھی برداشت کر رہی ہے، یا بعض اوقات بچے ہو جاتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے چلیں اب بچوں کے لیے، تو وہ جاتا ہے وہ ایک بس ڈائیورس دے کے ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسے کیس میں جو ایک پارٹنر ہے اس میں ایک کا باپ غلط آدمی تھا نا، ایک کا غلط آدمی تھا، تو جو دوسرا تھا وہ تو بیچارہ ٹھیک آدمی تھا نا، وہ ٹھیک اس کا باپ، چاہے وہ لڑکی کا تھا یا لڑکے کا تھا، جو مجبوری میں بھی سب کچھ برداشت کر رہا تھا، کر رہی تھی، جو بھی تھا، میل تھا یا فیمیل برداشت کرنے والا تھا، وہ شریف باپ کا بچے تھے، اچھی تربیت کے پروڈکٹ تھے۔ جو وہ طلاق دے گیا باوجود اس کے کہ دوسرا برداشت کر رہا ہے، یا طلاق لے لی جس خاتون نے، وہ خاتون یا وہ مرد اپنے باپ کا نام سامنے لے کے آئے کہ میں اس غلط باپ کی بیٹی تھی یا اس غلط باپ کا بیٹا تھا۔ اچھا چلیں اگر فرض کریں اب یہ، کیونکہ میں جب آپ جتنے بھی آپ کی طرف سے جوابات موصول ہو رہے ہیں تو میں آڈینس کی تھاٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سوال، مطلب ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے جی میرے ساتھ تھا، بیٹھ جائیں، میں کیس رکھتی ہوں آپ کے سامنے اپنا، اور میں نے ریکویسٹ کی، ٹھیک ہے، خلا میں نے ریکویسٹ کی، باوجود اس کے ارد گرد خاندان، بہن بھائی سب اس کو روکتے رہے، لیکن اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ تھی کہ یہ بندہ میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن زیادتی کے باوجود یہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا، یہ مجھے کہتا ہے رہو میرے ساتھ۔ اب ایسے کیس میں ایک لڑکی نے یہ کیسے فیصلہ، یہ کون طے کرے گا کہ کیا یہ اسٹیج آ چکی تھی کہ اس کو یہ فیصلہ لے لینا چاہیے تھا، یا پھر یہ اسٹیج اس نے خود ہی ڈیزائن کر لی ہے؟ ناصر بھائی یہ تو کیس ٹو کیس ویری کرے گا نا، نہیں ایک جنرل کیس میں جی لیٹ سے، جیسے آپ نے کہا کہ خاتون حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو، کیونکہ وہ شخص مجھے ٹارچر کرتا ہے، میرے بچوں کو ٹارچر کرتا ہے، ایک عجیب سا ماحول گھر میں رکھتا ہے، اور وہ طلاق ہی نہیں دے رہا، تو وہ کوئی انتہائی سیڈسٹک قسم کا سائیکوٹک آدمی ہے، سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے وہ، اور کسی بہت ہی برے باپ کی اولاد ہے جس نے بہت گندی تربیت کی ہوئی ہے اس کی، کہ وہ نہ صرف ایک عورت کو ٹارچر کر رہا ہے، کسی کی بیٹی کو، بلکہ اپنے بھی بچوں کو ٹارچر کر رہا ہے، اور اس بیٹی کا باپ سفر کر رہا ہے کیونکہ اس کی بیٹی کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ وہ باوجود ان ساری چیزوں کے سفر کر رہی ہے، اور قانونی رستہ اختیار کر رہی ہے، اور ریلیجس شرعی رستہ اختیار کر رہی ہے، اس سے ایگزٹ لینا چاہتی ہے عزت احترام سے، لیکن وہ جو ایک ناہنجار قسم کا شوہر ہے اس کا، وہ اپنے گندے باپ کی گندی پرورش کا پروڈکٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس عورت کو سفر کروا رہا ہے۔ یہ ساری برائی اس مرد کے باپ کی وجہ سے۔ تو ویسے شرع نے کوئی اس کی حد مقرر کی ہے کہ جیسے ویسے تو یہ ناپسندیدہ ترین، اگر کوئی خاتون یہ تک کہہ دیتی ہے مجھے اپنے شوہر کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس کے پاس شرعی رائٹ ہے کہ وہ خلا لے لے؟ تو شکل تو اتنی جلدی نہیں بدلتی، وہ جب اس نے نکاح کے لیے، میرا مطلب یہ ہے، نہیں سر، کہاں پاکستان میں تو بیٹیوں کو بتایا بھی نہیں جاتا کس کے ساتھ باندھی جا رہی ہیں، ہم تو بہت اچھے شہروں میں رہتے ہیں نا، تھوڑا سا آس پاس آؤٹسکرٹس میں جائیں، آپ دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم وہ کلپریٹ ہیں، میں اور آپ وہ کلپریٹ ہیں کہ ہمارے آس پاس کے گاؤں دیہات میں بیٹیاں جانوروں کے ساتھ باندھی جاتی ہیں بغیر ان کو دکھائے، بعد میں وہ جانور جب کھلتا ہے وہ ان کو کھا پی جاتا ہے، ان کو زخمی کرتا ہے ڈیلی بیسس پہ، تب پتہ چلتا ہے کہ جانور کے ساتھ باندھ، اس بیٹی کا کیا قصور ہے بیچاری کا؟ کبھی بھی لڑکی کا قصور نہیں ہوتا، یہ میں بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں، کبھی بھی کسی خاتون کا قصور نہیں ہوتا۔ اگر خاتون بھی کسی بھی کیس میں کلپریٹ ثابت ہو رہی ہے تو اس خاتون کا باپ کلپریٹ ہے۔ اگر خاتون کنواری ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، وہ اگر قتل بھی کر دیتی ہے، ایک کنواری لڑکی کسی کا بے حق بے جا ناحق قتل کر دیتی ہے، اس کے باپ کو پھانسی ہونی چاہیے پاکستان جیسے ملک میں۔
بااختیار ہے, باشعور ہے, تو اس نے باشعور ہوتی تو قتل کرتی, باشعور ہوتی تو یہ حرکتیں کرتی. باشعور تو اس کو ہونا چاہیے تھا نا جس نے یہ پرورش ایسی پال کے تو مارکیٹ میں چھوڑ دی ہے کہ جو لوگوں کو قتل کر رہی ہے, لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. یاسر بھائی میرے بڑے کلیئر ورڈکٹ ہے, ہر چیز کا ذمہ دار مرد ہے, باپ کی صورت میں, بھائی کی صورت میں, شوہر کی صورت میں, چھوٹے بھائی کی صورت میں, بڑے بھائی کی صورت میں, بیٹے کی صورت میں, ہر چیز کا ذمہ دار مرد ہے, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ یقین کریں اکثر کیا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ ہماری ٹیم کے ممبرس کامنٹس کے اسنیپ شاٹ بھیجتے ہیں ہماری کسی پوڈ کاسٹ کے یا کسی ڈسکشن کے. میری کوئی بات کسی کو اچھی لگتی ہے, اثر کر جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے خوبصورت کامنٹ مجھے میری ٹیم کیا بھیجتی ہے کہ اللہ ادیم ہاشمی صاحب کی روح کو تسکین دے جنہوں نے ساحل ادیم جیسے اور ذریعہ ہاشمی جیسے بیٹوں کی پر. یہ ہوتا ہے وہ میڈل, یہی وہ کامنٹ ہوتا ہے جو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک کامنٹ آیا. یہ سارا کریڈٹ ادیم ہاشمی کو جاتا ہے جو میری زندگی میں جو اچھا یا برا ہوگا نا, میں کچھ اچھا یا برا کروں گا, میں کریڈٹ ادیم ہاشمی کو جائے گا. میں آج کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں جو نازیبا ہوتی ہے یا میں کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی یا غیر اخلاقی حرکت کروں گا, ادیم ہاشمی کی روح مجروح ہو جائے گی اس دنیا میں اور اس دنیا میں. اچھا ویسے میں ابھی تک یہاں جتنے لوگ سن رہے ہوں گے شاید وہ اس سے اتفاق کریں, اگر کوئی اس طرح کی سچویشن سے گزرا ہے تو وہ پلیز ضرور کامنٹ کر کے بتائے. بچے اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد بہت ہی کم ریئر ہوتا ہوگا کہ کوئی اعتراف کرتا ہو کہ یہ میرے والدین کی تربیت کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا. وہ تو کبھی بھی نہیں مانتے ہوں گے شاید. باشعور بچے سمجھ جاتے ہیں, بے شعور لوگوں کو اس بات کی سینس نہ ابھی بھی نہیں آئے گی. بے شعور لوگ تو کامنٹ میں بھی کہیں گے ذرا آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کامنٹ آئیں گے اور کامنٹ میں کہیں گے ہمارے والدین کا کیا قصور ہے, یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے. وہ ابھی یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے ابھی نہیں ہے. جب ان کو وہ شعور کی سطح پہ پہنچیں گے, جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا. یہ ذریعہ ہاشمی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو ریوائیو کر رہے ہیں کہ وہ ان کی آدم علیہ السلام سے ایک ملاقات ریکارڈڈ ہے حدیث کے مطابق. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے مجھے آدم علیہ السلام سے ملوائیں. انہوں نے ملوا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا آپ ہیں آدم علیہ السلام جن کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں. یہ سوال تھا ان کا. تو اس طرح تو ذریعہ بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ کسی گھر میں اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے اور وہاں پہ بچے موجود ہیں تو وہ اگلی ساری جنریشن تو پھر اسی طرح چل پڑیں گی. دیکھیں ایک فادر نے یا مدر نے ڈیسیژن لے لیا, وہ بچے اس گھر میں تھے, انہوں نے ایک رویہ دیکھا, تو کبھی امکان ہے کہ وہ اس تربیت کا حصہ بنیں گے اور وہ رپیٹ کریں گے. نہ صرف دیکھیں گے رپیٹ کریں گے, یہ رویہ ان کی جینوم میں ٹریول کر جائے گا. وہ آج کریں کل کریں وہ کریں گے ہی کریں گے. دیکھیں یاسر بھائی یہ تو پہلے تو ہم نے یہ ڈسکس کر لیا نا کہ ذمہ دار کون ہے. صحیح, وہ باپ ہے. کسی نے مجھ سے بحث کرنی ہے کرتا رہے, وہ باپ ہی ذمہ دار. پہلے تو بسط احترام میں بحث کر رہا ہوں. نہیں مطلب کہ اگر اس کے اوپر ڈسکشن ہم کریں گے ڈسکشن کہ باپ ہی ذمہ دار ہے, ہر چیز کا ذمہ دار باپ ہے. یا تو آج ینگ بوائز جتنے سن رہے ہیں نا وہ ٹھان لیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی اور بچے نہیں پیدا کرنے جب تک ہم باشعور سٹیزن ثابت نہیں ہوتے. یقین کریں ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل ہوگا جب لوگ اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر لیں گے کہ جب تک ہمیں باشعور ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمارا باپ نہیں دے دیتا, جب تک ہمارا باپ نہیں کہتا کہ بیٹے اب تم اتنا اچھا پروڈکٹ ہو کہ میں تمہیں دنیا کے کسی کونے میں بھیج دوں, تم میرے لیے باعث فخر ہوگے, تب تک مرد کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. پہلی بات. دوسری بات, اگر اب یہ لڑکے جوان شادی کر ہی چکے ہیں, نہ ان کو تربیت کا پتہ ہے, نہ ان کے باپ سے کوئی کنیکشن ہے, نہ کوئی ماں سے کنیکشن ہے, نہ کچھ اس طرح سے, نہ ان کے ماں باپ کوئی ان کو اون کرتے ہیں, اس طرح سے کر ہی چکے ہیں, تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی یہ بیماری آگے جائے گی. وہ جتنے بچے پیدا کریں گے وہ بیمار بچے پیدا کریں گے. یہ بیماری, یہ نفسیاتی بیماری, یہ ناہنجار ہونا, یہ بری تربیت
جینوم میں آگے ٹرانسفر ہوتی ہی ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ بڑے کہا کرتے تھے, اب تو بڑے بھی نہیں یہ کہتے, یقین کریں اب تو ہمارے بڑے بھی جو ہیں نا وہ گیو اپ کر چکے ہیں. پہلے بڑے کہتے تھے خاندان دیکھ کے شادی کی بات کریں گے. کیوں کہتے تھے خاندان دیکھ کے بات کریں گے؟ کیا وجہ تھی؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ خاندان دیکھ کے بات کریں؟ اچھا مذہب بھی تو حسب نسب کی بات کرتا ہے. بے شک کرتا ہے. تو یہ کیا ہے حسب نسب جس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ اپنے عہدے کے مطابق دیکھیں؟ نہیں یاسر بھائی, حسب نسب دیکھیں, مذہب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مال و دولت اور سیکیورٹی دیکھ کے شادی کرو. یہ تو مذہب نے نہیں کہا. ورنہ مذہب یہ بھی کہتا تھا کہ بیٹی بھیجو تو امیر گھر میں بھیجو, زمینداروں کے پاس بھیجو, جن کی زمینیں ہوں, جائیدادیں ہوں. مذہب نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا. مذہب نے کہا حسب نسب دیکھو. مذہب کا مطلب باشعور مذہب کے بزرگان, انہوں نے کہا حسب نسب دیکھو. حسب نسب دیکھنے کا مطلب یہ ہے یاسر بھائی کہ پرورش دیکھیں اس گھرانے میں کیسی ہوتی ہے, ادھر اخلاقیات کو, اصولیات کو, دینیات کو کیا کتنی ویلیو دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹی نہیں دے رہے آپ خالی, یا بیٹی نہیں لا رہے وہاں سے آپ ایک جنریشن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات یاسر بھائی. میں آج ایک دو باتیں کچھ کرنا چاہتا ہوں ہماری آڈینس سے, کیونکہ یہ اچھا ضروری ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا. میرے 2 جوان بچے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, دونوں گریجویٹ کر رہے ہیں تو جوان ہو گئے. صحیح. اب ان کی شادیوں کا وقت آئے گا. میرے پاس 2 ہی چوائسیز ہیں, یا میں ان کو اپنے منہج کے اوپر بیاہ دوں, جو میرا منہج ہے, جو میرا عقیدہ ہے, میرا بلیف ہے اس کے اوپر, یا میں ان کو ڈس اون کر دوں گا. میں دوسری کوئی چیز نہیں رکھوں گا. اچھا. یا وہ میری بات کے اوپر اپنی شادیاں کریں گے, یا وہ مجھ سے ساری عمر کے لیے لا تعلقی کا اظہار کریں گے, پبلکلی ڈکلیئر کریں گے, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ذریعہ ہاشمی کے بچوں نے کیا حرکت کی. میں پہلے سے یہ ڈکلیئر کر دوں گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی کسی بھی حرکت کا ذمہ دار میں آج سے نہیں ہوں. یہ میں باقاعدہ ڈکلیئر کروں گا اگر خدا نخواستہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے منہج کے اوپر اپنی شادیاں نہیں ڈیزائن کریں گے. صحیح. اور میری بچی ماشاءاللہ بڑی ہے, بچہ بڑا ہے, تو رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں. قریبی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بیٹی کی, میں انہیں کہتا ہوں سوری, میری بیٹی ابھی وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے کہ کسی گھر کی زینت بن سکے. صحیح. نہ میرا بیٹا ابھی وہ پروڈکٹ ہے کہ وہ کسی گھر کی زینت کا بوجھ اپنے سر پہ تاج کی طرح اٹھا سکے. میری بیٹی جب پیدا ہوئی ہے, یا کسی باپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شہزادی پیدا ہوتی ہے, اور شہزادی کا جو مقام ہوتا ہے وہ کسی سلطنت کی تھرون ہوتی ہے, سلطنت کا تخت ہوتا ہے. صحیح. اگر میں نے اپنی شہزادی کو شہزادہ نہیں دیا تو یہ میری کجی کوتاہی ہے, اور وہ اگر کسی شہزادے کے کوچوان کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی تو میں وہ شادی نہیں کرنے دوں گا. یہ بات سننے والے سمجھ لیں. ہر گھر کے اندر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ شہزادی پیدا ہوتی ہے, ان کی کوچوانوں سے شادی مت کروائیں. اب لوگ کہیں گے یہ کوچوان کیا ہوتا ہے, اور دربان کیا ہوتا ہے, اور شہزادہ کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مسند کو پہچانتا ہو. ایک بادشاہ کے ہاں بھی 4-5 بچے ہوں نا تو اس میں سے شہزادہ ایک ہی بنتا ہے, جو ولی عہد ہوتا ہے, جو ایئر ٹو دا تھرون ہوتا ہے, جو تخت کا والی وارث ہوتا ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے ان 5, 10, 15 بچوں میں سے بھی. وہ کون ہوتا ہے؟ جس کو باپ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ اس سیٹ کا, اس مسند کا حقدار ہے. اس کو پیار سب بچوں سے ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے ایک ہی پروڈکٹ کے اندر وہ سرٹیفیکیشن اناؤنس کرتا ہے جو اس مسند کی حقدار ہونے کا اس کو ضامن ہوتی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرا بیٹا کسی کی باپ کی شہزادی کو, کسی آدمی کی بیٹی جو اس کے لیے شہزادی ہے, اگر میرا بیٹا اس کو شہزادیوں کی طرح نہیں رکھ سکتا تو میرا بیٹا کنوارا رہے ساری عمر, مجھے منظور ہے. اگر میری بیٹی
کے لیے کوئی ایسا شخص مجھے نہیں ملتا جس کے گھر میں نہ صرف وہ اس گھر کی زینت بنے گی بلکہ باعث فخر ہوگی, باعث افتخار ہوگی میرے لیے بھی اور اپنے سسر کے لیے بھی. اس گھر کی شہزادی ہے میری بیٹی, وہ ہے اس کی سلطنت. چاہے اس کا فائنینشیل معیار اس کو شہزادی نہ بناتا ہو, اس کا وقار اس کو شہزادی بناتا ہو. وہ اس گھر میں جائے تو اس کے گھر والے بھی اس کو شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کریں, کیونکہ اس کا وقار اس کی ضمانت ہو کہ اس کو یہ ڈیزرو کرتی ہے. یہ تب ہوتا ہے یاسر بھائی جب میں نے اس کی تربیت ایسے کی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو میرے خیال سے گفتگو ارینج میرج کی طرف چل گئی نا, جہاں والدین یہ فیصلہ لے رہے ہیں تو بچوں کے پاس اس کا انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. ارینج میرج کی بات نہیں ہے یاسر بھائی. کسی کے ساتھ اگر کسی کے کوئی ایسی افیلیشن ہو گئی ہے, ان کو اچھا لگ رہے ہیں آپس میں اس کے حق میں ہوں, لیکن فیصلہ ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے, اختیار ماں باپ کا ہے. لیٹ سے کل کو میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہے یا کسی کو مجھ سے محبت ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, تو میں اس فیملی سے ملوں گا. میں ایسے ہی نہیں فیصلہ سنا دوں گا نہیں 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 ارینج میرج ہوگی. نو, کیا پتہ وہ میرے تصور سے بالا تر کوئی شخص ہو, کوئی بہت خوبصورت فیملی ہو, کوئی بہت اچھا حسب نسب ہو, تو یہ تو میں ڈیسائیڈ پھر بھی میں ہی کروں گا. اور اگر مجھے لگا کہ ایسا نہیں ہے تو میں اس کو ٹائم دوں گا. لڑکے کو میں اس کی پرورش کرنے کو تیار ہوں وہاں سے آگے کہ بیٹے تم یہ چیزیں کرو گے, تمہارے والد صاحب یہ چیزیں کریں گے, ایسا کچھ کریں گے, یا میں اپنی بیٹی کو اس لیول پہ تیار کروں گا. مجھے وقت چاہیے ہوگا مزید تاکہ میں اس کو سائیکولوجیکلی اس چیز کے اوپر ٹرین کروں کہ اس نے اس گھر میں جا کے اتنا خوبصورت اور منور کر دینا ہے اس گھر کو کہ لوگ کہیں کہ شکر ہے ہمارے گھر میں یہ آئی, جس دن سے یہ آئی اس دن سے ہمارا گھر منور ہے. اور اگر وہ نہیں کر پائے گا لڑکا تو آئی ایم سوری, ہی کین فائنڈ سم ون بیٹر, شی کین فائنڈ سم ون بیٹر, بٹ دے ول ناٹ گیٹ میرڈ. پھر اگر میری بیٹی حد سے تجاوز کرتی ہے, بغاوت کرتی ہے, تو کرے, میں نے اس کا بھی رائٹ دیا. یہ تو نہیں کہ میں اس کو کوئی سزا دوں گا, نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, میرا اس سے تعلق منقطع ہو جائے گا. پھر وہ جس سے بھلے چاہے شادی کرے, اس کی زندگی ہے, وہ اڈلٹ ہے, وہ اپنے ڈیسیجن لے سکتی ہے. میں بھی اڈلٹ ہوں, میں بھی اپنے ڈیسیجن لے سکتا ہوں. میرا ڈیسیجن پھر یہ ہوگا کہ میرا اس سے ساری عمر کے لیے تعلق منقطع ہو جائے گا. باوجود اس کے کہ وہ یہ خیر اس کو اس سے ضرور کنیکٹ کر لیں سننے والے, شاید کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو, کہ یہ فیصلہ کرنا باقی رہے گا کہ کوئی بھی بچہ جو علیحدگی کر رہا ہے اس کا جو ہے اس میں غلطی بھی اس کی ہے یا نہیں ہے. یہ میری غلطی, یہ میری سزا ہے. میں اپنے بچے سے اگر لا تعلقی کروں گا تو اس کو تو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے میں دل کے دورے سے مر جاؤں کچھ عرصے میں. یہ میری سزا ہے کہ میری تربیت کا فلاؤ مجھے تماچے کی صورت میں آگے لگ رہا ہے. اچھا, ویسے ریاض بھائی اب گفتگو کا رخ تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے یہ ایک اور اینگل ہے بالکل ڈیفرنٹ, آلدو کہ ہم ایک سوشل ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں کہیں نصیب کا فیکٹر انوالو ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ بس ان کی شادی ہونی ہے اور پھر علیحدگی ہو جانی ہے, وہ شخص ان کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا تھا. ایسے بھائی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اس کو ہم لے آتے ہیں بیچ میں. اچھی بات ہے کیونکہ اس کا حصہ بنے, ڈیڈیکیٹڈلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو دیکھیں, جو نصیب ہوتا ہے نا وہ تو ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں. ہمارا نصیب ہماری وش لسٹ ہوتی ہے آنے سے پہلے کی. جب ہم اس دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سے مراد ہماری ارواح ہیں, ہماری روح ہیں. ہماری روح ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے کتنا تکلیف دہ عمل دیکھنا ہے, کتنا آرام دہ عمل دیکھنا ہے دنیا میں, کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں, کیا کیا کر کے, کیونکہ اس نے ان ایونچویلٹیز میں جو سب کچھ ہونا ہی ہونا ہے اس میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے. کئی لوگ تو پیدائش کے وقت ہی مر جاتے ہیں, کئی بچے پیدائش بھی نہیں دیکھتے, اس سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے ان کا. کئی بچوں کی بس ہارٹ بیٹ آتی ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ بھی روحوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سارے سب کچھ ہونے میں یہ رول پلے کرنا ہے. وہ والا رول لے کے چلے جاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہم 10 سال کی عمر میں جائیں گے, کوئی 15 میں جائیں گے, کوئی 20 میں جائیں گے, کوئی 50 میں جائیں گے, کچھ ہو. یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر کے ہم آتے ہیں. نصیب تک ہم ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم یہ تکلیفیں لیں گے, یہ سب کچھ لیں گے, ایسا کر کے ہم دنیا سے آئیں گے. تو یہ سارا کچھ ایونچولی تو ہمارا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے, ہماری اپنی کال ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہماری باڈی کے تھرو وہ سب کچھ روح نے لینا ہوتا ہے, تو ہماری باڈی کا اپنا ایک برین ہے, اپنا ایک ہارٹ ہے.
اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہے، جس افیکٹ کو اس نے ایونچویلٹی میں روح نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے ہمارے فیصلے ہیں جو ایونچولی اس نے، ہماری روح نے ہمارے ہی فیصلوں پر مبنی اس اسکرپٹ کو یس کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے فیصلے ہیں اس میں ہم نے اچھے سے اچھا، سب سے افضل فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمارے سامنے جب چوائسیز ہوتی ہیں۔ ہم ان چوائسیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ جنت جہنم ہمارے بدن نے دیکھنی ہوتی ہے، روح کے اوپر جنت جہنم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بدن نے، جسد نے دیکھنی ہوتی ہے جنت جہنم، سزائیں، جزائیں۔ تو اس لیے ہمارے بدن کے شعور کے ایکشنز کا حساب ہوتا ہے، روح کو کوئی حساب نہیں ہوتا۔ حساب یہ اس بدن نے دینا ہے، آگ اس بدن نے چھونی ہے، جنت اس بدن نے انجوائے کرنی ہے۔ تو اس بدن کے ہی فیصلے ہونے چاہیے، اس بدن کے شعور کے اور عقل کے۔ تو اس لیے ہمارے سامنے ایک انپریڈکٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، ہم سے مقدر کو پردے میں رکھا ہوا۔ اس لیے ہماری تقدیر جو ہم بناتے ہیں وہی ہمارے مقدر کا بیسک پروجیکشن ایکشن ہوتا ہے، جس کی مقدر پروجیکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب کچھ ہم ڈیسائیڈ کر کے چن کے سب کچھ آتے ہیں۔ اس لیے ہر تکلیف کے اوپر الحمدللہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے سب کچھ پہلے سے چنا تھا، سب کچھ پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ الحمدللہ اگر ہم نے تکلیف چنی تھی تو اچھی بات ہے، کیونکہ تکلیف کا نتیجہ آسائش ہے۔ اگر ہم نے آسائش ہمیں ملتے جائے تو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ آسائش کا نتیجہ جو ہے تکلیف ہے۔ اچھا دریا بھائی، اب 2 جزوی سوال لیتے ہیں آخر میں اس موضوع کو لے کے، اور ہم نے اسی کے بعد ایک اور ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کرنا ہے۔ یہ سوال اس سے ہی منسلک ہے موضوع سے، اس لیے وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ خلا دائر کر رہی ہوتی ہیں، یا گھر میں جو لڑائی جھگڑے کا ایک سبب سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مرد حضرات جو ہے وہ دوسری شادی کا تقاضا کر دیتے ہیں، تو عموماً خواتین انسیکیور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، مذہب کیونکہ انصاف کا معاملہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اجازت تو دے دیتا ہے، عدل کا۔ تو ہاں جی، یہ آپ نے ایک دفعہ عدل اور انصاف کے اوپر بھی مجھے بڑی زبردست کلیئرٹی دی تھی، ویسے میں چاہوں گا کہ آج اس کے اوپر بھی بات کریں۔ تو یہ جو انسیکیورٹی ہے یہ فطری ہے خاتون کے اندر، یا پھر یہ دور حاضر میں کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہیں تو خواتین انسیکیور ہو گئی ہیں؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا اثر پڑتا ہے ایک خاندان پہ؟ پھر باپ کا قصور ہے، جس نے اس بچی کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کیا کہ وہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے اس کو مسلمان ٹرین ہی نہیں کیا، اس نے اس کو مسلمان بڑا ہی نہیں کیا۔ اس کی بچی نے کبھی اسلام پوری طرح قبول ہی نہیں کیا۔ اس کی بچی نے یہ سمجھا ہی نہیں، یہ جانا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اور اسلام میں اگر اس کا پوٹینشیل شور جو جب بھی آئے گا زندگی میں اس کی، وہ 4 شادیوں کا رائٹ رکھتا ہے۔ یہ ہماری بچیوں کو ٹریننگ ہی نہیں دی۔ ہمارے باپ اس قسم کے علمی خائن ہوتے ہیں، خیانت کرتے ہیں علمی، وہ اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ بچوں کو کیا، اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو یہ نہیں کہہ پاتے کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ بہت بڑا خوف ہے یہ۔ ایمان نہیں ہے نا، ایمان کی کمزوری، نہ ہماری بیویوں میں ایمان کی۔ لیکن ذرا بھائی دیکھیں، اب یہ میں تو وہ بات کہ وہ اگلا چیپٹر ہے عدل والا، 4 بیویوں والا، وہ گنجائش والا، کانسیکوینسز کے اوپر آنے لگا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں ہمت کر ہی لے، تو وہ کہتے ہیں چلیں، اور پتہ نہیں سیکنڈ کی طرف میں جاؤں تو تب کہیں یہ سیکنڈ ہی جو ہے وہ دوسری فرسٹ کا درجہ نہ لے جائے۔ یہ توکل کی کمی ہے۔ آپ جہاں سے پکڑیں گے نا کسی بھی بات کو، وہ بات یہیں پہ آئے گی کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اچھا، اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، کیونکہ آج کی ہماری یہ کوئی 40-45 منٹ کی ڈسکشن ہے، اور اس میں جو میں نے کنکلوڈ کیا ہے وہ اوبویسلی تربیت کا معاملہ ہے، اور جو جڑا ہے وہ والد کے ساتھ ہے، کہ والد نے شاید وہ چیزیں جو کہ سمجھانی سکھانی تھی۔ یاسر بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کوئی باپ شرم سے مر گیا ہو؟ اچھا، ویسے میں نے نہیں دیکھا شرم سے، وہ پرٹیکولرلی ہو سکتا ہے کوئی ڈپریشن انزائٹی کو اگر اس سائڈ پہ لے جائیں تو لے جائیں، لیکن پرٹیکولرلی میں نے نہیں۔ یعنی میں نے اور آپ نے ابھی تک شرم اور حیا والے باپ ہی نہیں دیکھے اپنی، مطلب بڑی زندگیاں ہوں گی رپورٹ ہوتے ہوئے نہیں سنا کہ جی ان کو بہت شرمندہ تھے کسی بات پہ اور انہوں نے ان کی ڈیتھ ہو گئی، ایسے نہیں سنا میں۔ نہیں سنا۔ یہ ہے لیک آف شرم، اس معاشرے کا اصلی بگ ہے۔ شرم سے نہیں مرتا ہمارا باپ، ہمارے معاشرے کا باپ شرم سے نہیں مرتا۔ وہ سمجھتا ہے زمین کا ایک ٹکڑا میں نے کر لیا،
ایک زرعی زمین کا بھی کر لیا جہاں سے اناج آتا رہے گا, ایک کوئی کمرشل یا ریزیڈینشیل پلاٹ کر لیا جہاں سے کرایہ آتے رہیں گے, یا ایک بزنس چھوڑ دیا جدھر سے ان کو انکم آتی رہے گی, بس اب میں جنت میں جا رہا ہوں. یہ اس خواب غفلت میں قبر عذاب زدہ قبر کے اندر انٹر ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا باپ. دنیا کے کسی مذہب میں, کتاب والا مذہب ہو, ریچولز والا مذہب ہو, ابراہیمک ریلیجن ہو, نان ابراہیمک ریلیجن ہو, بلیف ہو, فیتھ ہو, کہیں پہ کسی ریٹن کانٹینٹ میں مجھے کہیں پہ دکھا دیں کوئی کہ زمین جائیداد اور فائنینشیل سیکیورٹی چھوڑ کے جانا باپ کی ذمہ داری ہے. یہ وہ واحد وعدہ تھا جو ہر ریلیجن میں اس کا خدا کرتا ہے ہر برتھ کے ساتھ, کہ رزق کا وعدہ رب کے پاس ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ شک کرنا. مجھے شک ہے میرا بچہ بھوکا مر جائے گا, اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ شک ہے. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ شک کرتے ہیں, خود مائکرو گاڈ بنتے ہیں, اور اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کر کے بچوں سے کہتے ہیں بس مجھے ایسے دفنانا, مجھے وہاں دفنانا, میری قبر کا پہلے سے میں نے ارینجمنٹ کر لیا. بڑے فخر سے, او بھائی تم نے کون سا تیر مار لیا کہ تم اپنی قبر, تمہیں تو ڈر جانا چاہیے کہ ابھی میں نہیں مار سکتا, میں نے تو اپنی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی. ہمارے معاشرے کا باپ جب تک اس بے شرمی کی موت مرتا جائے گا, اس کے بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. آپ یقین کریں, میں ہر پوڈ کاسٹ کے تھرو, اور جب میں اپنے بچوں کے ساتھ سیریس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تمہارا باپ اگر ناکام مر گیا تو جہنم میں گیا. اگر تمہارے باپ نے وہ کام نہ کیے جو اس کا دین نے واجب کیے تھے, تو یاد رکھنا کہ تمہارا باپ جہنم میں گیا, تاکہ تم اپنی جنتیں پکی کرو اپنے باپ سے عبرت لے کے. اچھا عبدالریاب بھائی, اس کو نا ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے, اب ہو گئی تربیت ایک بچے کی ایسی والد کی ہی غلطی ہوتے ہوئے, اور شادی ہو گئی. اب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے, اور کچھ لوگ اگر سن رہے ہوں اور وہ اس فیصلے کے قریب ہوں, تو پھر انہیں یہ فیصلے ہی کر لینا چاہیے, یا ان کے پاس بھی کوئی ریمیڈی ہے؟ بہرحال آج بھی یاسر بھائی ابھی بھی ریمیڈی ہے. اگر کسی کے میریٹل ریلیشن شپ میں ایشوز آ گئے ہیں لڑکے کے یا لڑکی کے, وہ اپنے باپ سے رجوع کرے. باپ فوت ہو گیا ہے, چاچا سے رجوع کرے. چاچا فوت ہو گیا ہے, فادر فگر ڈھونڈے, کوئی استاد ڈھونڈے, کوئی ایسا شخص جو بیٹیوں کا باپ ہو, جس نے بچے بیائے ہوں, یا بیٹے کا باپ ہو اور دادا ہو, یعنی بچے بیائے ہوں, اس سے رجوع کرے اور کہ یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا, میں نے اپنے باپ کی تو نہیں سنی, میں آپ کی سننے کو تیار ہوں. اگر پھر وہ کہے نا کہ آگ میں کودنا ہے تو پھر آگ میں کودنا ہے, یعنی اگر وہ کہے نا کہ یہ طلاق نہیں کرنی ہے, برداشت کرنا ہے, تو پھر برداشت کرنا ہے. خدا کا واسطہ ہے, یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بزرگوں سے رابطہ کریں, اپنے بزرگوں کی جہنم بچائیں, ان سے رابطہ کر کے وہ معاملات ٹھیک کریں جن کی وجہ سے آپ کے بڑے جہنم میں جا رہے ہیں. یا آپ خالی اپنی شادیاں نہیں بچا رہے, یہ خالی اپنے بچوں کی سائیکالوجی نہیں بچا رہی, اپنے باپوں کی جہنم بچائیں گے آپ. ان کے پاس جا کے اگر وہ ناراض ہیں ان کو منائیں, ان کو کہیں خدا کا واسطہ ہے ہم آ گئے, ہمیں کوئی حل بتائیں اس کا, ہم آپ کی بات سنیں گے. یہاں تک تو ہم نے بغاوت کی, اب ہم آپ کی بات سنیں گے. صحیح. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل ہے جو آج میں نے بے شمار اس کے اوپر ویڈیو دیکھی, بلکہ پوڈ کاسٹ کے آغاز کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں, لیکن یاسر بھائی یہ جا کے وہ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ ہم آپ کی جہنم بچانے آئے ہیں, آپ کی وجہ سے ہم اپنی شادی خراب کر کے اپنے بچوں کو ڈیمیج کرنے لگے تھے, جہنم ڈیڈی آپ کی پکی ہونے لگی تھی, ہم آپ کی جہنم بچانے کے لیے آئے, ڈیڈی آپ کوئی حل بتا دیں, ہمارے مسئلے کا حل کر دیں. ہماری تربیت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کی میل نرشمنٹ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, آپ ایسے قبر میں نہیں جا سکتے. آپ اس کا حل نکالیں گے, آپ یہ ٹھیک کریں گے, ہم آپ کی بالکل تابع داری کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے. جب ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کو ایک ٹکٹ مل جائے گا ہماری طرف سے. یاسر بھائی یہ ہمارے دین کی نا ایک شرط ہے جی, جنت میں جانے کی لالچ جس کو ہے نا, اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شادی کرے, اپنی بیٹیاں پیدا کرے, امید کرے اللہ سے کہ بیٹیاں ہوں, ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق پرورش کرے, ان کو اپنے گھر پہنچائے بیاہ کرا کے سکسیزفلی, تو وہ جنت میں جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے کہا ہے جنت میرے سے لے لے, ایک ہاتھ سے میرے سے جنت لے لے, اپنی بیٹی کو
اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر اپنے گھر پہنچا کے بیٹیاں بیاتے جاؤ، پہنچاتے جاؤ، مجھ سے جنت لیتے جاؤ. بلکہ وہ شاید ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے وہ مجھے ایسے ساتھ ہوگا. ہاں جی ساتھ ہوں گے. کون؟ جس کی بیٹی کسی کے گھر کی زینت بنی اور باوقار زینت بنی. وہ نہیں کہ ساس کے آگے اس نے 7 فٹ کی 5 فٹ کا قد اور 7 فٹ کی زبان نکالی. وہ نہیں. آج بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور میں بنیادی طور پہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ روٹ کاز کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں جیسے بھی پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بے شمار ویڈیوز میری نظر سے گزر رہی تھیں کیونکہ میں نے یہ ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا تھا. تو مجھے آج ایک ڈفرینٹ پہلو نظر آیا، اور یقیناً والدین جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بہت ساری غفلت ایسی برت دیتے ہیں جو کہ بہت سالوں کے بعد منظر عام پہ آ جاتی ہے. طلاقوں کا جو سلسلہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں اور ریشو جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو دریاب بھائی کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں. دریاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم اس کے بعد فوراً دوسری نشست ریکارڈ کریں. تھینک یو سو مچ جی.